السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ چونکہ ہم پارہ نمبر 6 میں رکوع نمبر 3 میں پڑھ رہے تھے، عہد بنی اسرائیل کا ذکر۔ یعنی انہوں نے کیا 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 یہود نے، جب ان سے یہ سارے وعدے لیے گئے تو جنہوں نے نہیں پورا کیا تو وہ بھٹک گئے۔ تو ان کے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، اور ان کے دل سخت ہیں۔ ان کے جرائم کیا ہیں؟ یہ حروف کو، کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ان کو کہا گیا رائنا کہیں تو یہ رائنا کہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارا چرواہا کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ان سے اراض کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصارہ سے بھی عہد لیے، وہ بھی بھول گئے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض کو رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اسے ہی ہدایت دیتے ہیں جو اس کی پیروی کرے، اس کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں جو اس اللہ کی پیروی کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں بتایا گیا عیسائیوں پر کفر کا اطلاق۔ فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، یعنی یہ کیا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، اس کے لیے تو زمین و آسمان ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ تو جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 18 میں یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ تو فرمایا ان سے کہو کہ اگر تم پیارے تو تمہیں عذاب کیوں ملتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ فرمایا ان سے کہو نہیں، تم انسان ہو تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں یہود و نصارہ کو تسلی دی گئی، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، یعنی فرمایا کہ تمہارے پاس پہ در پہ رسول آئے ہیں تاکہ حجت پوری ہو جائے، یعنی یہ نعمت ہے تمہارے لیے، رسول آئے ہیں تو آج ہدایت پا جاؤ، تاکہ کل کو یہ نہ کوئی کہہ سکے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کا جواب۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، یعنی ان سے کہیے کہ وہ نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انبیاء کو بھیجا اور انہیں بادشاہ بنایا، یعنی تمہیں بادشاہت بھی دی ہے اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بھی دی۔ یہ جو تھے بنی اسرائیل، یہ امامت تھی ان کے پاس، امام تھے، تو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت بھی چھین لی۔ جب ان سے کہا گیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، ارض مقدس سے مراد ہے فلسطین کی زمین، تو تب بھی انہوں نے سرکشی کی، ان سے کہا گیا کہ جنگ کرو، تم ہی غالب آؤ گے، اس زمین میں داخل تو ہو ایک دفعہ۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، نہیں، تم اور تمہارا رب جا کر لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اتنی سرکشی، اتنا تکبر! اگر یہ ہمت کر لیتے تو ان کو زمین مل جاتی، تو تکبر کی وجہ سے ہوا کیا، وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، تو یہ پھر صحراؤں میں مارے مارے پھرتے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں، رکوع نمبر
9 میں بتایا گیا آدم علیہ السلام کے 2 بچوں کا تذکرہ، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ ان کے 2 بیٹے تھے قابیل اور خابیل۔ حوا علیہ السلام کے چونکہ 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تو حکم یہ تھا کہ پہلی دفعہ جو بچی پیدا ہوئی اس کی شادی دوسری دفعہ پیدا ہونے والے بچے سے کی جائے۔ تو قابیل کی شادی خابیل کی بہن سے ہونی تھی اور خابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی شادی قابیل کی بہن سے کر دی جائے گی، جو کہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے بکری ذبح کی اور اس کی قبول ہو گئی، تو قابیل جو تھا وہ حسد میں آ گیا، تو اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قابیل نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ تم کیا پلان کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، حسد کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کیا کیا، اس کا قتل کر دیا قابیل کا، جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ کیا۔ تو یہ پہلا قتل تھا قابیل کا زمین پر۔ جب اس کا قتل کیا تو پھر اس کے بھائی نے سوچا، قابیل نے سوچا کہ اب میں اسے دفناؤں کہاں پہ، کیونکہ پہلا قتل تھا تو کسی کو پتہ نہیں تھا کیسے دفنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ زمین کو کھود رہے تھے تو اس نے ان کو دیکھا، ان کووں کو، تو پھر اسی طرح جو قابیل تھا اس نے بھی زمین کھودی اور اپنے بھائی کو اس میں دفن کر دیا۔ تو حسد جو ہے وہ تو چین لینے ہی نہیں دیتا، یہ نیکیوں کو حسد اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی بھی ہے کہ قتل عام ہو جائے گا۔ تو اس کی سزا کیا ہے؟ سولی چڑھانا، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی بھی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو یہ تھی سرکشی کی وجہ سے، یعنی ایسا اگر انسان کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اس کو اس کے بھائی کو حسد بھی تھا، قابیل کے بھائی کو۔ تو فرمایا ان کے برعکس جو توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 میں بیان کیا گیا تقوی اور جہاد معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلہ سے مراد قربت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے اطاعت اور فرما برداری سے۔ تو وسیلہ کیسے بنتا ہے؟ نیک کام کرنے سے۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، وسیلہ جنت کا سب سے بلند ترین مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کا جواب دے، یعنی اس کی دعا پڑھے اور میرے لیے وسیلہ طلب کرے اور اس پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی جو میرے لیے وسیلہ تلاش کرے، یعنی شفاعت کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں اسلام میں چوری کی سزا بتائی گئی ہے کہ جو مرد یا عورت ہو چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یعنی صرف دونوں ہاتھوں کا ذکر آیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو انہوں نے چوری کی۔ تو جو کوئی توبہ کر لے اس ظلم کے بعد، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے بتایا گیا یہودیوں کی منافقانہ چالوں کا تذکرہ۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یعنی یہ منہوں سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کے دل انکار کرتے تھے، یہ کفر میں بہت دوڑ ڈوب کر رہے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی تھی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ غمگین نہ ہوں،
ان کا معاملہ تو ان کے ساتھ ہے، جھوٹ کو بہت پسند کرتے، یحرفون الکلم، کلام کو بدل ڈالتے. تو اس وجہ سے ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں دردناک عذاب ہے. یہ حرام کو کھانا بھی بہت پسند کرتے ہیں، تو فرمایا ان سے اعراض کیجیے. یہ تورات سے فیصلے بھی نہیں اپنے کرتے تھے. اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں بتایا گیا حقیقی تورات ہدایت اور نور ہے. یعنی ان کو تورات ملی تھی تو یہ نور تھی اور ہدایت تھی اس میں ان کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی اپنی مرضی سے فیصلے کرتے تھے، کتاب کے ذریعے سے فیصلے نہیں کرتے تھے. تو فرمایا دنیا کی چند قیمت حاصل کرنے کے لیے تم اپنی مرضیاں نہ کرو، اللہ سے ڈرو، کتاب سے فیصلہ کرو. اس کے بعد آیت نمبر 45 میں بتایا گیا کہ اگر کوئی کسی جان کو مار دے، یعنی قصاص کس طرح لیا جائے گا؟ تو فرمایا اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو بدلے میں اس کا بھی کیا جائے گا. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو بدلے میں اس کی بھی پھوڑی جائے گی. اگر کان یا دانت توڑا ہے تو وہ بھی بدلے میں اس کا توڑا جائے گا. اس کا کفارہ کیا ہے؟ معاف کر دینا. اس کے بعد آیت نمبر 46 میں بتایا گیا انجیل کے اوصاف. پہلے تورات، اب انجیل. فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، یعنی تورات کی تصدیق کرنے کے لیے انجیل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا انجیل دے کر کہ وہ بھی ہدایت اور نور تھی. اس میں نصیحت صرف متقین کے لیے تھی. تو یہ بھی کتاب فیصلے کرنے کے لیے تھی، تصدیق کرنے کے لیے تھی تورات کی. تو فرمایا جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو وہ بھٹک گیا. یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اس نے یہ سب کچھ اندر بتا دیا کتاب کے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک ہی امت رکھتے، لیکن علیحدہ علیحدہ یہ فرقے اس لیے بنے تاکہ پتہ چلے کون اللہ کی بات مانتا ہے کون نہیں. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون جو ہے نیکیوں میں سبقت کر رہا ہے، کون مانتا ہے کون نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب آتے تب یہ مانتے تھے، جب ان کے بارے میں اگر کیا جاتا فیصلہ ان کے حق میں تب یہ مان لیتے، اگر نہ کیا جاتا تو پھر نہیں مانتے تھے. تو اسی لیے آگے رکوع نمبر 12 میں بتایا گیا یہود و نصارہ سے دوستی کا ممانعت، یعنی ان سے دوستی نہیں کرنی. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ ان کے جرائم کی وجہ سے. یہ آپس میں دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے، مومنوں کے یہ دوست نہیں ہیں، تو ان سے دوستی نہیں کرنی. یہ تو انبیاء کے بھی دشمن تھے. تو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. تو اس وجہ سے ان کا ایسا کرنے کی وجہ سے، ایسے اعمال کرنے کی وجہ سے ان کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں کچھ نیک بھی اگر کریں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 میں بتایا گیا اہل ایمان سے خطاب ہے
यानी अहले ईमान को तंबीह की जा रही है, चूंकि इनसे दोस्ती नहीं करनी यहूद से, यहूद और नसारा दोनों से, तो इसीलिए अहले ईमान को तंबीह की जा रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिह, यानी अगर अहले ईमान इनसे दोस्ती कर लेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, अहले ईमान को इनके दीन से फेर देंगे, सच्चे दीन से। तो जो जिससे मोहब्बत करता है उसका अंजाम भी वैसा ही होता है। तो हमें किससे मोहब्बत करनी है? अल्लाह ताला से, मोमिनों से। फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। तो मोमिनों का कौन दोस्त है? अल्लाह ताला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सारे रसूल और ईमान वाले, ये है मोमिनों के दोस्त। तो मोमिनों की दोस्ती भी अल्लाह ताला से होनी चाहिए, ईमान वालों से होनी चाहिए। तो ईमान वाले कौन हैं? अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व यु'तून अज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और रुकू करते हैं। तो जो अल्लाह से और उसके रसूल से और ईमान वालों से दोस्ती रखेगा, वही गालिब आएगा, मदद उसी की होगी। उसके बाद रुकू नंबर 13 में बताया गया, अहले ईमान से ही खताब है कि इनको दोस्त ना बनाओ, यहूद और नसारा को, ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ जो कि दीन का मजाक उड़ाते हैं, दीन को इन्होंने खेल बनाया हुआ है। जब मुसलमान नमाज पढ़ते तो ये मुनाफिकीन और काफिर सीटियां बजाते और तालियां बजाते, कभी तो मान लेते, कभी ना मानते, खेल समझते थे दीन को। फिर उसके बाद आयत नंबर 59 में बताया गया, यानी अहले किताब से खताब है, यानी जो अल्लाह पर ईमान रखे और जो उन पर नाजिल की गई यानी किताब, और जो उससे पहले किताबें थी उन पर। तो अगर ये नहीं मानते तो ये क्या है, अक्सर इनके फासिक हैं, क्योंकि जो फासिक होता है वो नाफरमान होता है। तो नाफरमान जो होता है वो अल्लाह ताला की बात नहीं मानता। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी दोस्ती से महफूज फरमाए। इनके जुराइम की वजह से अल्लाह ताला ने इनको बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया। इन पर अल्लाह ताला की लानत है, गजब है। उलाइका शर्रुम मकानन व अज़ल्लु अन सवाइस सबील। ये बदतरीन लोग हैं, बदतरीन दर्जे में हैं और सीधे रास्ते से भटके हुए हैं। उसके बाद आयत नंबर 61 में बताया गया यहूद का रद्द अमल क्या था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीछे हम पढ़ रहे थे कि ये जो यहूद हैं ये क्या करते हैं, और इनका अंजाम बताया कि ये रस्से से भटक गए, सीधे रस्से से भटक चुके हैं। तो फरमाया, यानी जो यहूद के जो उलमा होते थे ना, वो इनको समझाते नहीं थे। लौला यनहाहुमुर रब्बानिय्यून वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुहत। यानी फरमाया जो ये हराम खा रहे हैं, गुनाहों की बातें करते हैं, इनके जो उलमा हैं वो इनको क्यों नहीं रोकते।
لبئس ما كانوا يصنعون، کتنا برا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اتنے حد سے بڑھ گئے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھا ہوا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے وہ بندھا ہوا ہے. کیونکہ جب ان کو خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا تو تب یہ ایسی باتیں کرتے. تو ان پر اللہ کی لعنت ہے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا. تو ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، ان پر محتاجی چھا گئی. اللہ کے تو ہاتھ کشادہ ہیں، وہ تو سب کو عطا کرتا ہے. تو ان کے اس جرم کی سزا فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کے درمیان قیامت کے دن تک عداوت یعنی دشمنی اور بغض کو رکھ دیا گیا. یہ فساد کرنے میں بہت دوڑ دھوپ کرتے تھے. واللہ لا يحب المفسدین، تو اللہ تعالیٰ تو فساد کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے. فرمایا اگر یہ اہل کتاب جو ہیں ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیتے اور انہیں جنت میں داخل کر دیتے. تو ان پر رزق کی فراوانی ہوتی اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور کتنا برا ہے جو ان میں سے اکثر یہ عمل کرتے ہیں. اس کے بعد رکوع نمبر 14 میں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. تو جو مان لے وہ ٹھیک ہے، تو جو نہ ایسا کرے، اس پیغام کو آگے نہ پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے. کیونکہ کافر ہی ایسا کرتے ہیں، آگے نہیں پہنچاتے اور نہ خود عمل کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا ان اہل کتاب سے کہیے کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کر لو، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اگر اس کو قائم کرو گے تو تم کسی چیز پر ہو سکو گے، تمہاری کوئی ویلیو ہوگی. لیکن انہوں نے کیا کی؟ سرکشی، کفر کیا. فرمایا فلا تأس علی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ افسوس نہ کیجئے اس کافر قوم پر. ان کے برعکس یعنی ان کافروں کے برعکس ان الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے اور ان میں سے جو یہودی بن گئے اور سابی اور نصارہ ہیں، یعنی اگر ان تینوں قبائل میں سے اگر کوئی ایمان لے آتا ہے اللہ پر، یوم آخرت پر اور نیک عمل کریں تو ان پر بھی کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے. اس کے بعد آیت نمبر 70 میں بتایا گیا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، یعنی یہودیوں کے پروپیگنڈے پر سزائیں. ان سے یعنی بنی اسرائیل سے عہد لیے بھی گئے اور رسولوں کو بھی بھیجا گیا ان کی طرف.
لیکن یہ اپنے نفسوں کی مانتے. ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تو قتل کر دیا. جھٹلانے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلا دیا. وفریق یقتلون، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی. تو یہ کیا ہیں؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. ان کی مثال ہی ایسی ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. اس کے بعد آیت نمبر 72 میں نصارہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے، یعنی مسیح ابن مریم ہے. لیکن مسیح نے تو کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ اے بنی اسرائیل، میرے رب کی اور اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی تمہارا اور میرا رب ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھی تھا کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، اس کی عبادت کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پھر بھی انکار. تو انکار کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سرکشی، تکبر. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور فرشتوں، ان کو ملا کے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے. لیکن وہ اللہ تو ایک ہے. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس کا اس کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ تو ایک ہی الہ ہے. تو فرمایا اگر یہ ایسا کہنے سے باز نہ آئے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر تنبیہ کے طور پر فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا بھلا نہیں یہ توبہ کرتے اور نہیں یہ بخشش مانگتے؟ اگر یہ توبہ کر لیں، بخشش مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے. پھر فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو اللہ کے رسول تھے، وہ الہ کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ اور ان کی ماں یعنی مریم علیہ السلام جن کو یہ الہ قرار دے رہے تھے، وہ تو سچی تھی، وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے. دلیل یہ ہونی چاہیے، یعنی الہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ تو نہیں کھاتے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہے اور مریم علیہ السلام یہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کھاتے پیتے ہیں. پھر سوالیہ انداز ہے قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، یعنی کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، یعنی جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے. یہ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، پوجتے تھے ان کو، وہ تو کسی نفع کے مالک ہو ہی نہیں سکتے. اس کے بعد آیت نمبر 77 میں بتایا جا رہا ہے، یعنی یہودیوں کے غلو سے بچنے کا کہا جا رہا ہے. فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، یعنی دین میں غلو نہ کرو اور اپنی خواہشات کی پیروی بھی نہ کرو. اس سے پہلے بہت سی تعداد نے ایسا کیا تھا تو وہ بھٹک گئے تھے، تم لوگ نہ ایسے کرو. پیچھے بھی میں نے بتایا کہ غلو کیا ہوتا ہے،
किसी चीज को उसके मुकाम से बढ़ा देना, जैसे इन यहूदियों ने किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी उनके मुकाम को अल्लाह के मुकाम के बराबर ला खड़ा किया। तो इस चीज से मना किया जा रहा है। तो इनका अंजाम क्या है? बनी इसराइल पर लानत है। और लानत की वजह क्या है? नाफरमानी। अल्लाह ताला की इन पर नाराजगी है और ये अजाब में हमेशा रहने वाले हैं। उसके बाद आखिरी आयत में, पारे के आखिरी आयत में, 82 आयत में बताया गया, फरमाया लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। यानी अलबत्ता आप ज़रूर पाएंगे सबसे ज़्यादा सख्त लोगों में से दुश्मनी में भी उन लोगों के लिए, यानी जो ईमान लाए, यानी यहूद को सबसे ज़्यादा दुश्मनी में पाएंगे। ये जो यहूद हैं ये बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखते हैं ईमान वालों से। ये तो अंबिया के भी दुश्मन थे। तो फिर हम इनसे दुश्मनी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब रमज़ान है, तो ये रमज़ान का एक अहम पहलू है कि जो यहूद हैं वो सहरी जल्दी करते हैं और अफ्तारी बहुत लेट करते हैं। तो इनकी मुखालफत इस चीज़ से की जा सकती है, इनसे दुश्मनी इस चीज़ से भी की जा सकती है। और जो इनकी चीज़ें करते हैं उनका बाइकॉट किया जाए, फिर ही इनसे दुश्मनी हो सकती है। इनसे भी सख्त दुश्मनी की जाए। क्यों? क्योंकि ये तो अंबिया से भी दुश्मनी रखते थे, ईमान वालों के भी सख्त दुश्मन है। तो फरमाया वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। यानी मोहब्बत वाले कौन हैं? ईमान वाले नसारा हैं। नसर से है यानी मदद। तो इनसे मोहब्बत की जाए, यानी ईमान वालों से मोहब्बत की जाए। सबसे करीब मोहब्बत में आपस में वही हैं जो ईमान वाले हैं। ईमान वाले ही एक दूसरे का एहसास करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता से पेवस्ता जो कि हम पढ़ रहे थे यहूद के बारे में कि उनसे दुश्मनी रखनी है। क्यों? क्योंकि वो ईमान वालों के दुश्मन हैं, अंबिया के दुश्मन थे। तो मोहब्बत किनसे करनी है? ईमान वालों से। ईमान वाले ही आपस में मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। ये जो यहूद थे, इन्होंने हर मौका पर, कोई ऐसा मौका इन्होंने नहीं छोड़ा कि मुसलमानों की मुखालफत ना की हो। तो इनसे भी हर मौका पर ही इनकी मुखालफत की जाए, इनसे अदावत रखी जाए। इनके अंदर ज़रा भी खौफ नहीं था। इनके जो उलमा थे वो थोड़े से है थे जिनमें तकब्बुर नहीं था। वो थोड़े रहम दिल थे। तो जिसको अल्लाह ताला हदायत दे दे तो उसके क्या ही कहने।
تو اسی لیے اپنی محبت، اپنی دوستی، یہ سب کچھ چیک کرنا چاہیے کہ میرا ساتھ کن کے ساتھ ہے، میرا ریلیشن کن کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود کی مخالفت کرنے اور ان کے پروپیگنڈے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں کا ہی ساتھ نصیب فرمائے۔ تو آج کا ہمارا پارا ہوتا ہے کمپلیٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔